انالیسس ہوتا ہے جو یہ وہ بیان دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہیں نا، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں، اور جو انہوں نے علماء نے ان کو بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اگر دے دی جائیں تو وہ تینوں ہو جاتی ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی روایت ہے 3 طلاقیں کبھی بھی 3 نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. ابو بکر کے دور میں، عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 شمار کیا جاتا تھا. تو وہاں انڈیا پاکستان میں ان طلاقوں کو ایک تو یہ کہ وہ ہم بستری کی بات کو کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے یہاں سوال کرنے والوں کو یہ سلیقہ ہوتا. اب آپ جس طریقے سے آپ روتی ہوئی آئی تھی میرے پاس، اب تو چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ بھی آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ دیکھیے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام لوگوں کے گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہتا. یہ تو جہالت ہے جو کہ آپ کے گھروں کو برباد، آپ کے بچے 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا گھر صرف اس لیے خراب کر دیا جائے کیونکہ آپ کا شوہر زیادتی کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا. ایسی صورت میں اس کے خلاف اگر تادیبی کارروائی ہو، اس کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جا تیرا گھر برباد ہو گیا اور 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور یہ خاتون جو ہے یہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہے. تو ایسی جو گفتگو لوگ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھری ہوئی ہے. سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاقیں ہم بستری کرنے کے بعد حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں. جی، اور میں نے بھی ایک جگہ پہ یہ پڑھا ہے کہ دنوں میں کہ جو امام ابو حنیفہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب آپ جیسے لوگ جو بیان دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کسی امام کو فالو نہیں کرتے. لیکن میں نے امام ابو حنیفہ اللہ کمی بیشی معاف کرے ان کا بیان دیکھا ہے کہ اگر میرے فتوے سے زیادہ تمہیں قرآن اور حدیث میں وہ بات ایسا طریقے سے نظر آئے تو تم اس کو فالو کرو، تو مجھے فالو مت کرو. تو ہاں، یہ بھی میں نے یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ہم کسی امام کو فالو نہیں کرتے اور ہم کسی امام کو نہیں مانتے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امام مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ مانتی ہوں. ہاں، تو ہم اگر اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے؟ ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں ویسے نہیں مانتے جیسے کہ یہ لوگ مانتے ہیں. آپ نے جو بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے اسے قبول کر لو، یہ ہمارا موقف ہے. حدیث کو ترجیح دی جائے گی. لوگ آپ کو کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی. جس ملک میں آپ رہ رہی ہیں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیسس کرائسٹ کو نہیں مانتے. کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی؟ مانتی ہوں. ہاں مانتی ہیں، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے کہ کرسچنز مانتے ہیں. ہاں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں مانتے جیسے کہ کرسچن مانتے ہیں. ہم بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے نہیں مانتے جیسے کہ آج کے دور میں امام ابو حنیفہ کے مقلد مانتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارا اور ان لوگوں کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، امام احمد ہوں، اوزاعی ہوں، امام بخاری ہوں، جتنے بھی امام گزرے ہیں سب کا احترام ضروری ہے. سب سے تعلیم لی جائے گی، سب سے علم لیا جائے گا. بات مانی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. میں آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ ہماری بات چل رہی تھی 20 منٹ سے، یہ ساری ریکارڈڈ ہے؟ میں نے آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھیج دی ہے، اور جو ریکارڈنگ میں نے یہ ویڈیو بھی آپ کی ریکارڈ کر دی ہے. اگر آپ کہیں گی تو میں اس کو بھی بھیج دیتا ہوں. جی، آپ مجھے یہ بھیج دیجیے گا. اور میں